بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آواز پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا جمشید علی خان۔ پچھلے چند دنوں سے ملکی سیاست کا پارا انتہائی اوپر گیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تمام چینلز تحریک عدم اعتماد پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت زیادہ ووٹوں کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے پاس 179 سے زیادہ ہیں، اور حکومت بھی کہتی ہے کہ ان کے پاس ووٹ 179 موجود ہیں۔ دوسرا ناظرین، یہ جو پچھلی رات واقعہ پارلیمنٹ لاجز میں پیش آیا، جس پر باریش ایم این ایز کو، جمال الدین کو زبردستی پولیس نے اٹھایا، اور صلاح الدین جو جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان کے ممبر اسمبلی ہیں، انہوں نے اپنے مہمانوں کو پارلیمنٹ لاجز میں بلایا تھا، اور اسلام آباد پولیس نے وزیر داخلہ شیخ رشید کے کہنے پر وہاں پر غنڈہ گردی کی، پارلیمنٹ لاجز کے ان کے دروازے توڑے، اور پھر بعد میں حکومت کو پسپائی بھی اختیار کرنا پڑی اور انہی گرفتار ممبران کو چھوڑنا پڑا۔ جس حکومت کے، جس وزیر اعظم کے مشیر فواد چودھری اور وزیر جو ہیں وہ شیخ رشید جیسے ہوں، اس ملک کے حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور جب آپ طاقت سے اور ایک بھرپور ارادہ کر لیں کہ آپ نے حکومت کے تمام جو وار انہوں نے اپوزیشن پہ کرنے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اقتدار کے درخت سے ان کے اتحادی پرندے اڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ بڑی واضح گفتگو اگر آپ طارق بشیر چیمہ کی دیکھیں تو انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ ملک کے مفاد میں، اور جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے مفاد میں ہے، ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بڑا واضح پیغام دیا ہے عمران خان کو کہ اگر پی ٹی آئی کے فیصلے فواد چودھری جیسے لوگوں نے کرنے ہیں تو پھر اس پارٹی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ دوسرا ایک بہت اہم ایشو چل رہا ہے، بہت گفتگو ہو رہی ہے، بڑے میمز بنے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے کانپیں ٹانگ رہی ہے کہ لفظ پہ جو فلو میں، اور ہو جاتا ہے اکثر زبان سلپ آف ٹنگ اسے کہتے ہیں، ہو جاتا ہے، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ وہی وزیر اعظم جو بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہہ رہا تھا کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو اس نے ہی اسی اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ آصف علی زرداری میری بندوق کی نشست پر ہیں۔ تو آج تک بندوق کی نشست کسی نے نہیں دیکھی، لیکن اس صاحب کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ جس بات کا وہ بہت بڑا واویلا کر رہا ہے اور خود کو بہت بڑا فلسفی اور ارسطو ثابت کر رہا ہے، زباندان ثابت کر رہا ہے، وہ خود وہ زبان پر عبور نہیں رکھتا۔ زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے گرامر کا پڑھنا ضروری ہے، جس میں ان لوگوں کو اردو اور عربی کی اور پرشین کی گرامر سے تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پھر شیخ رشید صاحب جو بہت پرانے اور عمر رسیدہ پارلیمنٹیرین ہیں، کہ انہوں نے کہا، تو ان کی زبان سے بھی بات نکل گئی کہ قانون جو ہے وہ قانون میں ہاتھ لیا۔ تو یہ باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ کیا کسی ملک کے سربراہ کو اس قدر کسی کو ہائی لائٹ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا زیب دیتا ہے؟ تو باشعور لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ صاحب یہ کسی بھی وزیر اعظم کو اور اس منصب پر فائز شخص کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اصل بات تو ہمارے ملک کے اس کرسی کی عزت کی ہے نا۔ جی جی جی، جتنی بڑی کرسی کی ہماری کی عزت ہے، پورے ملک کی نمائندگی ہے، جی، اس نمائندگی کے پر بیٹھ کر کوئی شخص اتنی بہودہ باتیں کرے، جی اور یہ ہمارے ملک کی بےعزتی ہے۔ جی جی، اصل اس کو اپنے اس جس عہدے پہ وہ بیٹھا ہے اس کی اہمیت کا ہی اندازہ نہیں ہے، جی جی کہ پورے ملک کی وہ نمائندگی کرتا ہے، جی جی، اور پھر باتیں اتنی بہودہ کرتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، لوگوں پر الزام لگاتا ہے، اور خود جھوٹ بولتا ہے۔ جب کہ دیکھیں نا، ایک تم نے ریفرنس دائر کیا، وہ جھوٹا قرار ہوا، دوسرا دائر کیا، جھوٹا قرار ہوا۔ جب تک کوئی گورنمنٹ کسی کو سزاوار نہیں ٹھہراتی، کوئی عدالت، اس وقت تک تو وہ مجرم نہیں ہے نا، نہیں ہے، ملزم تو کہہ سکتے اور ہو۔ دوسرا حافظ امین صاحب، ناظرین یہ آپ میرے ساتھ جو انتہائی سیزنڈ پولیٹیکل ورکر جو آپ سے گفتگو کر رہے تھے، حافظ محمد امین صاحب ہیں، صفدرآباد کی سیاست میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ بالکل درست فرما رہے تھے۔ اور حافظ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم یہ کہہ کر آئے کہ مدینہ کی ریاست بنانا ہے،
تو پھر مدینہ میں جب ریاست تھی اور آپ نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ دیکھا کہ ایک جو ہے شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے لباس پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا قد زیادہ ہے تو ایک چادر سے آپ کا لباس کیسے بنا. تو وہ مدینہ کی ریاست میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند سے اتر کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں جی اس وقت تک میں حکمران نہیں ہوں آپ کا, اور وہ وضاحت دیتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ شرم محسوس کی اور اس نے مجھے اپنے حصے کی مال غنیمت سے حاصل کی ہوئی چادر دی, تو اس طرح 2 چادروں سے میرا لباس بن گیا. اور دوسرا ناظرین آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک غیر مسلم فیصلہ لے کر آتا ہے, حضرت عمر فاروق کے پاس ہی آتا ہے, تو حضرت عمر فاروق غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں اور مسلمان جو جھوٹا تھا اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے مشیر کون ہیں. ابھی اس نے یہ کہہ دیا کہ میں بلاؤں گا تمام ورکروں کو, اور شیخ رشید نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور اس طرح سے کہا جی تحریک عدم اعتماد والے دن پی ٹی آئی کے تمام ورکرز آ جائیں. دوسرا دیکھیں کسی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ممبران کو بزور شمشیر کسی کو ووٹ کاسٹ کرنے سے ڈالنے سے روکیں, اور انہوں نے یہ کہا جی میں آپ کے خلاف ریفرنس بھیجوں گا, تو آپ بھیج دیں ریفرنس, لیکن پہلے ووٹ کاسٹ ہو چکا ہوگا اور آپ پر تحریک عدم اعتماد آ چکی ہوگی. اب بہار کے پرندے جو ہیں آپ صاحب وہ اب اس درخت سے اڑ رہے ہیں. ایم کیو ایم نے کے تحفظات ہیں جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے اور مولانا فضل الرحمان سے شیئر کر لیے ہیں. وزیر اعظم نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا, لوگوں کو نوکریاں دینے کا بہانہ لگا کر وعدہ کر کے لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور ملک کی ترقی کا کہہ کے ملک کو تنزلی کی طرف لے گئے. جی حافظ صاحب. رانا صاحب وہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی پوری قوم کو ایسے بنا دیا ہے جیسے بکاری ہو. جی یہ دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہر آدمی کے پاس روزگار ہو, جی اپنا کاروبار کرے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور وہ اپنا گزارا بھی کرتا ہے, ایسے لیکن جب آپ کسی کو سونے کا چمچ ہی کیوں نہ دیں مانگنے پر جی تو وہ بکاری ہو جائے گا. یہ اگر ہم نے یہ قوم کو لگایا ہوا ہے کبھی کسی پروگرام کے پیچھے کبھی کسی پروگرام کے پیچھے, ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کو روزگار دیتے. جی دیکھیں اس کی گورنمنٹ نے لوگوں کو ایک سہانے خواب دکھائے, میں اتنے کروڑ نوکریاں دوں گا, اتنے کروڑ گھر دوں گا, اتنے یہ کروں گا, اتنے وہ کروں گا, اور اس نے 4 سال پاکستان کے قیمتی 4 سال ضائع کر دیے. حافظ صاحب قرآن مجید فرقان حمید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی دوسرے مسلمان کا نام بگاڑتا ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. تو اس ریاست مملکت خداداد پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے ایک عالم دین کا نام جس طرح سے بگاڑ کر لیتا ہے, کیا اس سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے؟ اسی طرح سے اپنے جو برابر کے سیاستدان ہیں ان کے نام بگاڑتا ہے. تو یہ کس طرف جا رہی ہے ہماری قوم؟ آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی نچلی بات ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے محلے کے بچے ایسے کام کرتے ہیں. اس کو جو اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کی اہمیت کا یہ اندازہ نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام کو لیڈ کرنے والا شخص اتنا غلیظ ہو سکتا ہے. اچھا حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, ابھی جو انہوں نے کال دی ہے پی ٹی آئی ورکرز کو تحریک عدم اعتماد روکنے کے لیے, اپنے ایم این ایز کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے, اس کا تاثر عوام میں کیسا جائے گا یا ملک کے لیے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آمر کسی کو آرڈر کرتا ہے. یہاں جمہوریت نام کی تو بات نہیں. نتائج کیا ہوں گے اگر اس طرح سے؟ یہ تو ایک تصادم ہوگا نا. یہ جب ایسے ہوگا تو میرا خیال ہے کہ عدم اعتماد جو ہو جائے گا اور پھر یہ اتنا ذلیل ہو کے نکلے گا کہ آپ سوچیں نہیں, اس کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. اور یہ باتیں تو کرتا ہے ریاست مدینہ کی, جی تو اس کو تو رحمت للعالمین کہنا نہیں آتا, اس کو کلمہ پورا پڑھنا نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شخص ہے اس نے پوری قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اصل میں اس وقت قوم کے اٹھنے کا وقت ہے. قوم کو اٹھنا چاہیے, قوم کو دیکھنا چاہیے کہ جس کے پیچھے ہم لگے ہیں اس نے ہمیں دیا کیا ہے, سوائے رسوائی کے, سوائے ذلت کے, سوائے بے روزگاری کے, سوائے اور بیماریوں کے, اس نے دیا کیا ہے. حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, چلیں یہ تو گورنمنٹ کا ایک رول ہے, کیا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ورکرز کو, عوام الناس کو اپنی حمایت میں نکالنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گی؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی کے لیے اتنا کراؤڈ نکلے گا, لیکن پورے کا پورا کراؤڈ جو ہے, پوری کی پوری عوام جو ہے اس بندے سے تنگ آ چکی ہے.
ہر بندہ اپنے لیے خود نکلے گا آپ کا اور مطلب یہ نکل ہے کر اس کو گھسیٹ کر ایوان سے باہر پھینک آپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی دعوت پر کوئی نکلے نہ نکلے، تنگ آمد بجنگ آمد، جب دنیا اتنی تنگ ہو چکی ہے، پاکستانی عوام کا جینا محال ہو چکا ہے، تو وہ کسی کے لیے نہیں نکلیں گے، لیکن اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے مستقبل کے لیے لیے ضرور نکلیں گے۔ جی ناظرین، ابھی آپ یہ تھوڑی گفتگو سن رہے تھے، تو ابھی دیکھتے ہیں ہم کہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی ایک کال دی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان نکلیں گے، پیپلز پارٹی کے نکلیں گے، ANP کے نکلیں گے، JUIF کے نکلیں گے۔ تو اس طرح سے ایک تصادم کی صورتحال اسلام آباد میں بڑھنے جا رہی ہے۔ تو دوسرا یہ دیکھیں کہ حکومتی اتحادی جو ہیں، بلکہ PTI کے جو MPs MNAs ہیں، وہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اپنا یقین دلانے کے لیے لندن کی یاترا کر رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف سے منتیں اور سماجتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں شامل کر لیا جائے۔ اور اگر اس طرح سے ہوتا ہے، جو 30 40 MPs MNAs کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ تو بات ہی 10 ووٹ کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔